بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس پریس بریفنگ کا مقصد آپ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور سینسٹیو کیس کے حوالے سے ڈیٹیل شیئر کرنا ہے۔ 23 جون کی رات کو پولیس کے پاس ایک اطلاع آئی کہ کسی گھر میں کچھ ڈکیت داخل ہوئے ہیں اور دوران ڈکیتی ایک شخص کو موت کی نیند سلا دیا گیا ہے اور وہاں سے کچھ نقدی، موبائل فون اور موٹر سائیکل وغیرہ چھین لی گئی ہے۔ پولیس کو جیسے ہی اطلاع ملی، ظاہر ہے اٹ واز اے ویری سینسٹیو کیس، ویری امپورٹنٹ کیس۔ سینئر افسران سمیت جو پولیس کی نفری ہے وہ موقع پہ پہنچی، اور موقع پہ پہنچنے کے بعد جو حالات اور واقعات وہاں پہ دیکھے گئے وہ بہت ہی زیادہ سسپیشس تھے۔ پی ایس ابراہیم حیدری ایس ایچ او صاحب خود وہاں پہ موجود تھے، اور جب اس میٹر کو باریک بینی سے دیکھا گیا تو ایک نیا رخ سامنے آیا۔ در حقیقت یہ جو میٹر تھا اٹ واز ناٹ اے کیس آف رابری ود مرڈر۔ یہ بیسکلی جو مقتول ہیں پال ولد عبد الغنی who is around 50 years of age، ان کے اپنے بیٹوں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے ان کو قتل کیا۔ گھریلو ناچاکی تھی، آپس میں انبن تھی، کچھ پراپرٹی کے مسئلے مسائل تھے۔ اس کی بنا پہ ان کا جو بڑا بیٹا ہے 20 سالہ اعجاز، اس نے اپنے دوست شراز کے ساتھ یہ پلان کیا، اور اس ساری پلاننگ میں ان کا چھوٹا بھائی جمشید he was also a part of this۔ ایک ڈرامہ رچایا گیا۔ ان کا دوست آیا، اس نے ان کے والد کو پوائنٹ بلینک شوٹ کیا، دین ہی فلیڈ فرام دا سین۔ جو انہوں نے انیشلی بتایا پولیس کو کہ جی موبائل فون سنیچ کیا گیا ہے اور موٹر سائیکل سنیچ کی گئی ہے، وہ بھی انہوں نے اپنے ہی پاس چھپائی ہوئی تھی۔ موبائل فون انہوں نے اپنی پرچون کی دکان میں چھپایا ہوا تھا، اور جو موٹر سائیکل جو کہ سنیچ شدہ دکھائی جا رہی تھی وہ جو کلپریٹ ہے شراز، اس کے گھر پہ چھپائی گئی تھی۔ ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لے کے آئے اور اس کیس کی تہہ تک پہنچے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت ہی ڈارک پہلو کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے کہ کیسے کچھ پیسوں کی خاطر، پراپرٹی ڈسپیوٹس کی خاطر یا ذاتی جھگڑے کی خاطر سگے بیٹے اپنے باپ کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو شراز قاتل ہے who was actually the person who shot Mr. اقبال، صرف ان کو ایک آئی فون کی لالچ دی گئی تھی کہ جی آپ کو ایک آئی فون دیا جائے گا اس قتل کے بدلے، اور 15,000 روپے دیے جائیں گے۔ تو ایک آئی فون کے پیچھے نوجوان لڑکا 18-20 سالہ وہ گھر میں آتا ہے، اپنے دوست کے والد کو شوٹ کرتا ہے اور دن وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور میں داد دیتا ہوں پوری ٹیم کو، جس میں ایس پی صاحب ملیر، علی حسن شیخ صاحب، ایس ایچ او ابراہیم حیدری، ان کی پوری ٹیم جنہوں نے بہت ہی مہارت کے ساتھ اس پہ کام کیا، اور ایک بلائنڈ کیس جس کو ڈکیتی مرڈر کا روپ دیا جا رہا تھا اس کو انہوں نے بے نقاب کیا۔ اس کیس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اس میں ابھی ایک سسپیکٹ ہمارا ہی از اسٹل ایٹ لارج، اور پولیس اس کے لیے مختلف مقامات پہ چھاپے ماری، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ بھی قانون کے شکنجے میں ہوگا۔ اس کیس کے ریفرنس سے میں تمام دیکھنے سننے والوں کو یہ میسج ضرور دوں گا کہ ڈو کیپ اے ویری کین آئی آن یور کڈس، آن یور فیملیز۔ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کس صحبت میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلق واسطے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کیس صرف ایک انڈیویجول کیس نہیں ہے بلکہ معاشرے میں پیدا ہونے والے ایک بگاڑ کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے۔ خیر، in any case the SHO his whole team on this بہت اچھے طریقے سے، بہت پروفیشنل طریقے سے اس کیس کو انہوں نے آگے لے کے چلے، اور ایک بلائنڈ کیس جس کو ڈکیتی مرڈر کا روپ دیا جا رہا تھا اس کو انہوں نے نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ اس کے جو ریئل کلپریٹس تھے ان کو اریسٹ کیا۔ اس کیس میں یوز ہونے والا ویپن وہ ریکور کیا گیا، اور جو چیزیں سرقت شدہ دکھائی جا رہی تھی وہ ریکور کی گئیں۔ I appreciate their working. Thank you very much.